السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، جو انسان پورے دن میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور نماز سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے بندے کو۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے، نماز کے اندر سکون ہے، عافیت ہے۔ جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے؟ تو ایک بہت ہی سادہ سا عمل ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ظہر کی نماز کی اللہ نے توفیق دے دی اور آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، تو آپ کی فجر کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو دوسری نماز کی توفیق دے دی۔ آپ نے ظہر پڑھ لی، اب آپ کی اگر ظہر کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی تو آپ کو عصر کی توفیق مل جائے گی، اور عصر کی قبول ہو جائے گی تو آپ کو مغرب کی توفیق مل جائے گی، اور مغرب کی قبول ہو جائے گی تو آپ کو عشاء کی توفیق مل جائے گی۔ یعنی جو نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ اگلی نماز کی اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن بعض ہمارے ایمان والے ایسے ہیں، بعض مسلمان ایسے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ظہر کی نماز آتے آتے ان کو ٹائم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، سبزی لینے چلے جاتے ہیں، کاروبار میں رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمیں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہم بزی ہو چکے ہیں، ہم کاموں کے اندر گھر گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، تو گویا کہ ہماری نماز کے اندر کمی تھی، ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کی نماز اللہ قبول کرتا ہے ان کو آگے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اگلی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ سب سے زیادہ اہم فریضہ نماز ہے۔ نماز کو قائم کریں گے، اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، اور سب سے اچھی چیز اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ سکون، جو دل کے اندر سکون ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ان کے اندر بس رہی ہوتی ہیں اور پل رہی ہوتی ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، نمازوں کو پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اگلی نماز کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، اور اپنی زندگی کے بارے میں، پورے امت مسلمہ کے بارے میں، پورے ہندوستان کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں اللہ سے مانگیں۔ اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔